کچھ روز پہلے ہم ایک پروفیسر صاحب کا لیکچر سننے گئے۔ سوالات کے وقفے میں ہم نے ایک سوال پوچھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا۔ پروفیسر صاحب تو آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے، ارے بھائی، وہ کوئی مولوی تھوڑی تھے جو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو تم لوگ؟ جاؤ جا کر کوئی دو چار کتابیں پڑھو، پھر آنا بات کرنے۔ ہم سخت شرمندہ ہو کر ان کی مجلس سے نکلے اور سیدھے گھر کو روانہ ہوئے۔ جا کر انٹرنیٹ پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ ایک جگہ انگریزی میں لکھا نظر آیا، محمد علی جناح کی پہلی کابینہ۔ ہم نے کلک کیا اور پڑھنا شروع کر دیا، مگر وہاں تو وہ خرافات لکھی تھیں کہ پڑھ کے مارے غصے کے ہمارا تو سانس ہی پھول گیا۔ سردار عبدالرب نشتر اور لیاقت علی خان جیسے دو چار مسلمانوں کے علاوہ سب انگریزوں، فرنگیوں، کافروں کے نام لکھے تھے۔ جوگندر ناتھ مندل وزیر قانون، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہندو ہمارا وزیر قانون تھا؟ ظفر اللہ خان وزیر خارجہ؟ لیجئے، ایک قادیانی ہمارے مملکت خداداد کی کابینہ میں کہاں سے گھس آیا؟ ابھی اور سنیے، لکھا تھا کہ جناح صاحب نے 4 صوبوں میں سے 3 کے گورنر انگریز رکھ لیے تھے۔ سر فریڈرک بورنی مشرق بنگال کے، سر فرانسس مودی مغربی پنجاب کے، اور سر جارج کننگھم شمالی مغربی سرحدی صوبے کے گورنر مقرر کیے گئے تھے۔ ابھی اور بھی سنتے چلیے، لکھا تھا کہ تمام پاکستانی افواج کے سربراہوں کے طور پر بھی جناح صاحب نے انگریز تعینات کیے تھے۔ جنرل فرینک مسروی پاک فوج کے، ایئر وائس مارشل پیری کین پاک فضائیہ کے، اور ایڈمرل جیفرڈ پاک بحریہ کے پہلے سربراہ تھے۔ لا حول ولا قوت۔ بس صاحب، اس سے آگے پڑھا نہ گیا۔ کھولتے ہوئے خون کے ساتھ اپنے ایک محسن بزرگ مولانا حق شناس کے در پر حاضر ہو گیا۔ انہیں اس بد دماغ پروفیسر والا سارا ماجرا سنایا اور یہ بھی بتایا کہ غیروں نے جناح صاحب کے بارے میں کیا اناپ شناپ اڑا رکھی ہے۔ مولانا ہم پر ایسا برسے کہ صاحب کچھ نہ پوچھئے۔ فرمانے لگے، تمہیں کہا کس نے تھا کہ پروفیسر سے جا کر پاکستان اور حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پر گفتگو کرو؟ ابے احمق، پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو کسی عالم دین کے پاس جاؤ۔ خبردار جو آئندہ پروفیسروں کے پیچھے جوتیاں چٹکانے پھرے۔ ہم مر گئے ہیں کیا؟ مولانا کی ڈانٹ سے ہم بہت ہی شرمندہ ہوئے۔ مولانا سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ پھر بتائیں نا کہ یہ جھوٹ کیوں گھڑ رکھا ہے ہمارے قائد اعظم کے بارے میں، اور یہ سب کس کی سازش ہے؟ مولانا نے ہمیں بہت کچھ بتایا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ آئندہ حضرت قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی بھی انگریزی کتاب نہ پڑھنا، نہ ہی کسی زیادہ پڑھے لکھے پاکستانی پروفیسر کی۔ واہیات باتیں لکھتے ہیں، صرف اردو کی کتابیں پڑھو، اور بہتر ہوگا کہ اردو بازار میں شائع ہونے والی نصاب کی کتابیں پڑھو۔ وہاں وہ سب باتیں لکھ دی گئی ہیں جو ضروری تھیں، جو ضروری نہیں تھی ان سے نصابی کتابوں کو پاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لیتے لیتے صرف اتنا ہی کہا کہ مولانا، وہ پہلی کابینہ میں ہندو اور قادیانی۔ مولانا پھر برہم ہو گئے اور وہ کچھ کہہ گئے جو میں بیان اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ انہی کی بلند شان کے خلاف ہے۔ ذرا ٹھنڈے ہوئے تو ایک ترنگ میں ذرا لہک کر فرمایا، بھائی یہ تم 1947 کا قصہ کیا لیے بیٹھے ہو؟ تب تو صرف پاکستان بنا تھا۔ 47 کے ہندسوں کی ترتیب بدل دو۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ تو دراصل 74 میں بنا تھا۔ اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا۔ ہماری اسلامی شناخت 1974 سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد کی بات کرو تو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اس کے بعد سے ہمارا راج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد بہت سی دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ مولانا باتوں باتوں میں یہ بھی بتا گئے کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ اس لیے درست کابینہ نہ بنا سکے کہ ان کے مشیروں میں کوئی ایک بھی مولوی صاحب نہیں تھے۔ پھر ایک آ بھر کر کہنے لگے، عمر نے وفا نہ کی، ورنہ حضرت قائد اعظم کو آخری دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ مولویوں کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔
میرے نانا مرحوم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے قائد کے نائی کو خود یہ کہتے سنا کہ آخری دنوں میں جب بھی قائد کی شیو بنانے جاتا تو قائد چڑھ کر فرماتے، ابے یار تو پھر آ گیا، چل آج شیو بنا دے، ویسے اب میں نے داڑھی رکھ لینی ہے، آخر میں نے اسلام کے نام پر ملک چلانا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے پاکستان کی تاریخ پر کچھ پڑھنا ہو تو اردو بازار سے صرف نصابی کتابیں لے کر پڑھتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے اب کوئی سوال ذہن میں اٹھتا ہی نہیں۔ اللہ بھلا کرے مولانا حق شناس کا۔ آپ نے بھی مولانا سے کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ میں ہمیں لکھ بھیجیے، لیکن یاد رہے آپ کا سوال صرف پاکستان کی نصابی کتاب سے ہو، اور ہاں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی پہلی کابینہ پہ کچھ نہ پوچھ بیٹھیے گا، ورنہ نتائج کے ہم ذمہ دار نہیں۔